اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نئے رفقا کو معلوم ہو جائے اور پرانے رفقا کو یاد دہانی ہو جائے کہ تنظیم اسلامی کن کن راہوں سے گزر کر، کن کن مرحلوں کو طے کر کے اور کون کون سے موڑ کاٹ کر آج یہاں تک پہنچی ہے، اور اہم سنگھائے میل بھی ہمارے لیے واضح ہو جائیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو مشرقی پنجاب، جو اب ہندوستان میں شامل ہے، کے صوبے ہریانہ کے ایک قصبے حصار میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے علامہ اقبال کی شاعری سے لگاؤ پیدا ہوا۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کو پڑھ ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی 8ویں جماعت ہی میں تھے کہ حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام بھی پورا پڑھ لیا۔ 1946-47 کے عرصے میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ایک فعال کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ میٹرک کے زمانہ تعلیم میں عملاً مسلم لیگ سے وابستہ رہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول حصار سے 12 جولائی 1947 میں میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت پہ پاس کیا۔ 7 نومبر 1947 کو پاکستان ہجرت کی۔ ہجرت کے زمانے میں حصار میں محصوری کے دوران تفہیم القرآن سے متعارف ہوئے۔ اس سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی رغبت ہوئی۔ اسی عرصے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال کے پرانے پرچے پڑھے، جن سے ابوالکلام سے بھی تعارف حاصل ہوا۔ ایف ایس سی کی تعلیم کے دوران جماعت اسلامی کے حلقہ ہمدرداں سے منسلک ہو کر بہت جانفشانی سے کام کیا اور مولانا مودودی کے تمام لٹریچر کا مطالعہ کر لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی کیا۔ 1949 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوئے۔ 1950 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن بنے۔ 1951 میں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے ناظم بنے۔ 1953 میں جمعیت کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ جمعیت کی رکنیت کے زمانے ہی میں درس و تدریس شروع کی، چنانچہ تحریر و تقریر کی صلاحیت اسی دور میں حاصل ہوئی۔ اسی دوران مولانا امین احسان اصلاحی صاحب کی تصانیف کا بھی مطالعہ کیا اور ان کے دروس سے بھی استفادہ کیا۔ 1954 میں تعلیم سے فراغت کے بعد جماعت اسلامی کے رکن بنے۔ رکن بننے کے فوراً بعد ہی محسوس ہوا کہ جماعت اسلامی اپنے اصل رخ سے بھٹک گئی ہے، لہٰذا 1956 میں 250 صفحات پر مشتمل ایک تحریر لکھی، جو اب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے چھپی ہوئی کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اپریل 1957 میں بانی محترم نے جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس زمانے میں بانی محترم ساہیوال میں پریکٹس کر رہے تھے۔ 1958 میں اپنا مطب بند کر کے اہل و عیال سمیت کراچی منتقل ہو گئے، لیکن والد کی عدالت کے باعث 1959 میں ساہیوال واپس آ گئے۔ ساہیوال آتے ہی حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیا۔ تقریباً 2.5 سال ساہیوال میں گزار کر 1962 میں دوبارہ کراچی گئے اور 1965 میں واپس ساہیوال آ گئے۔ 11 ستمبر 1965 کو والد کے انتقال کے بعد لاہور منتقل ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران منتخب نصاب کے درس دیتے رہے۔ کراچی قیام کے دوران ایم اے اسلامیات بھی کر لیا۔ تنظیم اسلامی کا نام پہلی بار 8-9 ستمبر 1967 کو رحیم یار خان میں منعقدہ ایک اجتماع میں سامنے آیا تھا۔ اس اجتماع میں تقریباً 40 ایسے حضرات نے شرکت کی تھی جن کی اکثریت 1957-58 میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئی تھی۔ اواخر 1965 میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے جماعت اسلامی کو دیا گیا اپنا اختلافی بیان شائع کیا تھا، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی سے الگ ہونے والوں میں کسی نئی تشکیل کی خواہش پیدا ہوئی اور آپس میں ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ بالآخر شیخ سلطان احمد، محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سردار محمد اجمل خان لغاری نے ایک قرارداد پر دستخط کیے، جو جولائی 1967 کے میثاق میں قرارداد رحیم آباد کے نام سے شائع ہوئی۔ اس اجتماع کا انعقاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 1.5-2 سال کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اس اجتماع میں ایک 7 رکنی مشاورتی کمیٹی بنی، لیکن کچھ حوادث کی بنا پر یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ بانی محترم نے اس موقع پر یہ طے کر لیا کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے بلبوتے پر تنہا کرنا ہوگا۔ جون 1967 میں بانی محترم نے اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام تحریر لکھی، جو بانی محترم کی سب سے پہلی تحریر ہے۔ اسی تحریر میں بانی محترم نے قرآن اکیڈمی کے قیام کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب شائع ہوئی۔ لاہور میں جنوری 1968 سے سمن آباد میں ایک عزیز کے گھر درس قرآن شروع کیا۔
حاضری بڑھ جانے پر مسجد خضرا سمن آباد میں درس ہونے لگا۔ یہاں بانی محترم نے سب سے پہلے قرآن مجید کے منتخب نصاب کا درس مکمل کیا۔ اس سے پہلے ساہیوال اور کراچی میں منتخب نصاب کے درس ہو چکے تھے۔ 1970 میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہیں پر میڈیکل پریکٹس کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مارچ 1971 میں حج سے واپسی پر دین کے لیے بالکل یکسو ہو کر از سر نو کام کا آغاز کیا۔ اگست 1971 سے کراچی میں دعوت قرآنی کا آغاز ہوا اور لاہور کراچی کی آمد و رفت کے دوران ملتان، رحیم یار خان، صادق آباد اور سکھر میں درس قرآن کی نشستیں منعقد ہونے لگیں۔ اس سے قبل مسجد خضرا سمن آباد قرآنی تحریک کا مرکز بن چکی تھی۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب قرآن نصاب کے درس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی بنیاد سورۃ العصر ہے، اس کے تقاضے اسی طرح پورے ہو سکتے تھے کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک ہیئت اجتماعیہ وجود میں آ جائے۔ صرف معلم نہیں بنا کر بھیجے گئے، آپ کے ذمے ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اللہ کے دین کو غالب کرے تمام دین کے اوپر، پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر۔ یہ دعوت اواخر 1972 میں انفرادی سعی و جد و جہد کے دائرے سے نکل کر پہلے مرحلے کے طور پر ایک اجتماعی ادارے مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت منظم ہوئی۔ انجمن کی قرارداد تاسیس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسلام کی نشت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کا خواب امت مسلمہ میں تجدید ایمان کی عمومی تحریک کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ اولاً منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت کی جائے۔ مرکزی انجمن خدام القرآن کی تشکیل دراصل سم و طاعت کے ٹھیٹھ اسلامی اصول پر مبنی ایک اسلامی جماعت کے قیام و تشکیل کی تمہید تھی، یعنی بانی محترم کے پیش نظر صرف انجمن بنانا مطلوب نہیں تھا، بلکہ اصل مطلوب اقامت دین کے لیے ایک جماعت قائم کرنا تھا۔ مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت اگست 1972 میں پہلی 10 روزہ قرآنی تربیت گاہ منعقد ہوئی۔ 1989 تک ہر سال 1 یا 2 10 روزہ، 15 روزہ، 21 روزہ اور کبھی کبھار 40 روزہ تربیت گاہیں مرکزی سطح پر منعقد ہوتی رہیں۔ مرکزی انجمن کے زیر اہتمام ایک 21 روزہ قرآنی تربیت گاہ 1 جولائی تا 21 جولائی 1974 منعقدہ مسلم ماڈل ہائی اسکول کے اختتامی اجلاس میں تنظیم اسلامی کے قیام کے عزم کا اظہار ان الفاظ میں کیا: اب بہت غور و فکر اور سوچ و بچار کے بعد محض اللہ کی تائید و توفیق پر توکل اور بھروسے پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میری زندگی میں یہ کام صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ انشاءاللہ احیاء اسلام اور غلبہ دین حق ہی عملاً میری زندگی کا اصل مقصود ہوں گے، اور میری بہتر اور بیشتر مساعی بالفعل دعوت دین اور خلق خدا پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت میں صرف ہوں گی۔ گویا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اس کی دعوت میں اپنے تمام عزیزوں، دوستوں اور تمام جاننے والوں حتیٰ کہ بزرگوں تک کو دوں گا، تاکہ وہ بھی ان مقاصد عالیہ کے لیے منظم جد و جہد کر سکیں۔ اس اعلان کے بعد تقریباً 8 ماہ لاہور، کراچی، سکھر وغیرہ کے دوروں میں ان قریبی ساتھیوں سے تبادلہ خیال اور مشورے ہوئے جو دعوت رجوع الی القرآن سے متاثر ہو کر قریب آئے تھے۔ تنظیم اسلامی کے تاسیسی اجتماع کا پہلا اجلاس جمعرات 27 مارچ کی شام کو بعد نماز عصر 12 افغانی روڈ سمن آباد لاہور پر منعقد ہوا، جس میں تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس مع توضیحات اور اس کے دستور کا حصہ اول مشتمل بر نام، شرائط شمولیت اور عہد نامہ رفاقت بھی منظور کر لیے گئے۔ اسی اجلاس میں ایک 16 رکنی مشاورتی کمیٹی کا تقرر ہوا، جس نے 28 مارچ کی صبح کو ایک اجلاس میں دستور کے حصہ دوم مشتمل بر ہیئت تنظیمی کی تدوین مکمل کی۔ پہلی نشست میں لاہور، کراچی، سکھر، بہاولپور، ساہیوال، فیصل آباد، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور واہ سے 103 حضرات نے شرکت کی۔ اس تاسیسی اجلاس کا محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے افتتاح کیا اور فرمایا کہ اس اجتماع کی کارروائی مرحلہ وار روب عمل آئے گی۔ پہلے مرحلے میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ از روئے قرآن حکیم اقامت دین کی جد و جہد محض نفلی یا اضافی نیکی نہیں بلکہ فرض عین ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت ضروری ہے۔ دوسرے مرحلے میں تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس اور توضیحات منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے میں
تنظیم اسلامی کے اساسی اعتقادات و نظریات اور تنظیم میں شمولیت کی شرائط کی منظوری کا کام انجام پائے گا۔ اجلاس کی تیسری نشست یعنی تیسرا مرحلہ 28 مارچ کو جمعے کی نماز کے بعد ہوا، جس میں 73 افراد نے شرکت کی۔ 28 مارچ ہی کو مغرب کی نماز کے بعد اس اجلاس کی آخری نشست ہوئی، جس میں باقی حضرات کی شمولیت سے تنظیم اسلامی کا قافلہ ترتیب پایا۔ داعی عمومی محترم ڈاکٹر اسرار احمد عہد نامہ رفاقت کی ایک ایک شق پڑھتے رہے اور یہ 62 حضرات اس کو دہراتے رہے۔ اسی اجلاس میں داعی عمومی نے شیخ جمیل الرحمن کو تنظیم کا ناظم عمومی اور قاضی عبدالقادر کو مرکزی ناظم بیت المال مقرر کر دیا۔ بعد ازاں جلد ہی کراچی اور سکھر، گجرانوالہ، پنڈی اور لاہور سے مزید ساتھی بھی شامل ہو گئے۔ 22 نومبر 1975 کو بشیر ملک کو ناظم عمومی اور قمر سعید قریشی کو ناظم بیت المال مقرر کیا گیا۔ تنظیم اسلامی کا پہلا سالانہ اجتماع 25-26 مارچ 1976 لاہور میں منعقد ہوا۔ اس وقت رفقا کی کل تعداد 89 تھی، جن میں سے 64 رفقا نے سالانہ اجتماع میں شرکت کی۔ اس اجتماع میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے فرائض دینی کے جامع تصور کی وضاحت کی۔ 8 رفقا شورا کے رکن مقرر ہوئے۔ دوسرا سالانہ اجتماع مارچ یا اپریل 1977 میں منعقد ہونا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک کے نتیجے میں افراتفری کا عالم تھا۔ 5 جولائی 1977 کو ماشاء اللہ لگ گیا اور حالات معمول پر آ گئے۔ اس کیفیت کو غنیمت جانتے ہوئے 5 تا 11 اگست 1977 کو سال 1977-78 کا مشترکہ سالانہ اجتماع قرآن اکیڈمی لاہور میں منعقد کیا گیا۔ اس اجتماع میں رفقا نے انتخابات کے حوالے سے کھل کر رائے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں انتخابات کے حوالے سے تنظیم کی پالیسی بنائی گئی۔ اسی اجتماع میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ آئندہ نظام جماعت کیا ہو۔ سیر حاصل بحث کے بعد طے کیا گیا کہ آئندہ تنظیم اسلامی کا نظام بیعت کے اصول پر مبنی ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم کی عمارت سنبھال لی۔ اس اجتماع میں رحمت اللہ بٹر صاحب کو ناظم عمومی مقرر کیا گیا۔ چوتھا سالانہ اجتماع 28 تا 30 اپریل 1979 میں لاہور میں منعقد ہوا۔ بعض وجوہات کی بنا پر دعوت کا کام آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے رفقا کی تعداد 67 رہ گئی تھی۔ ان میں سے بھی 52 رفقا نے شرکت کی تھی۔ نئے منظور شدہ نظام العمل کی روشنی میں جناب بشیر ملک کو قیم تنظیم مقرر کیا گیا۔ تنظیم کا مکتبہ بھی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 5واں سالانہ اجتماع 22 تا 24 اپریل 1980 قرآن اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوا۔ اس میں قاضی عبدالقادر کو قیم تنظیم مقرر کیا گیا۔ ہر رفیق تنظیم سے تقاضا کیا گیا کہ وہ عہد نامہ رفاقت گھر میں یا دفتر میں کسی نمایاں جگہ آویزاں کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس پر نظر پڑ سکے۔ اب تک لاہور میں 12 ایسے حلقہ ہائے دروس قرآن وجود میں آ چکے تھے جہاں رفقا نے منتخب نصاب کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کراچی تنظیم کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اسی طریقہ کار کو اپنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ اس اجتماع کے موقع پر رفقا کی کل تعداد 105 تھی اور صرف 3 تناظیم تھیں، لاہور، کراچی اور سیالکوٹ۔ باقی منفرد رفقا تھے۔ صرف لاہور تنظیم میں 6 اسرے قائم تھے۔ الطاف حسین صاحب امیر تنظیم اسلامی لاہور تھے اور عبدالرزاق صاحب کراچی تنظیم کے امیر تھے۔ اسی اثنا میں قاضی عبدالقادر صاحب کراچی میں دعوت و عزیمت کے نام سے ایک ماہنامہ بلیٹن کا سائیکلو اسٹائل کے ذریعے آغاز کر چکے تھے۔ بعد ازاں یہ سلسلہ جنوری 1980 سے مارشاء اللہ کی سختی کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ٹیلی ویژن پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد کا سب سے پہلا پروگرام الکتاب کے عنوان سے رمضان 1978 میں شروع ہوا۔ پورے رمضان المبارک روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان ہوتا رہا۔ اس پروگرام کو بہت مقبولیت ملی۔ پی ٹی وی نے اگلے سال رمضان المبارک میں اسے دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا۔ رمضان 1980 میں ڈاکٹر صاحب نے الف لام میم کے زیر عنوان ٹیلی ویژن پر پروگرام پیش کیا۔ 30 اپریل 1981 سے منتخب نصاب پر مشتمل الہدا پروگرام شروع ہوا۔ اس پروگرام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے گھرانے اپنے تمام کام کاج سے فراغت حاصل کر کے اس کے انتظار میں ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جاتے تھے۔ اس طرح لاکھوں لوگوں تک دعوت پہنچی۔ یہ پروگرام لادینی قوتوں کے احتجاج کے باعث جون 1982 میں بند ہو گیا، جبکہ ابھی نصف منتخب نصاب باقی تھا۔ ستمبر 1984 سے تاج محل ہوٹل کراچی کے آڈیٹوریم میں پی ٹی وی کی طرز پر الہدا پروگرام شروع کیا گیا، جو حاضری کے اعتبار سے بہت کامیاب رہا۔ کراچی کے پروگرام کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے
وابڈا آڈیٹوریم لاہور میں بھی شام الہدا کا ماہانہ درس قرآن کا پروگرام شروع کیا گیا جو بہت کامیاب ہوا۔ چھٹا سالانہ اجتماع 1 تا 4 مئی 1981 میں قرآن اکیڈمی لاہور میں ہوا۔ اس اجتماع میں 134 رفقا میں سے 93 رفقا نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں بیعت کے نظام کو برقرار رکھنے کا عزم مصمم کیا گیا۔ اگست 1981 میں حکومت نے بانی محترم کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 1981 ہی میں جنرل ضیاء الحق نے بانی محترم کو وزارت کی پیشکش کی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بعد ازاں دسمبر 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے وفاقی مجلس شورا کے لیے بانی محترم کو بھی نامزد فرمایا۔ اس زمانے میں جنرل صاحب کے کچھ اقدامات سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسلام کی بالادستی کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا بانی محترم نے مجلس شورا میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ حکومت کو صحیح مشورے دیے جائیں اور ان کے درست کاموں میں تعاون کیا جائے۔ لیکن صرف 2 ماہ بعد ہی بانی محترم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں ان کی شمولیت کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نفاذ شریعت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ مزید برآں اس میں شمولیت کی وجہ سے ان کی دعوتی اور تدریسی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، لہٰذا 5 مئی 1982 کو بانی محترم نے مجلس شورا سے استعفیٰ دے دیا۔ 7واں سالانہ اجتماع 1982 میں منعقد ہوا۔ 12 تا 18 مارچ 1982 میں روزنامہ جنگ کے میگزین میں بانی محترم کا ایک انٹرویو شائع ہوا جس میں بانی محترم نے پردے کے احکامات کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی فکر پیش کی، جس پر ماشاء اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ سندھ کے گورنر کی اہلیہ کی قیادت میں روشن خیال خواتین نے بانی محترم کے خلاف کراچی ٹی وی اسٹیشن پر مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں الہدا پروگرام درمیان میں ہی ختم ہو گیا۔ رمضان 1984 میں قرآن اکیڈمی لاہور سے دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہر سال دورہ ترجمہ قرآن باقاعدگی سے ہوتا رہا۔ بانی محترم کے علاوہ تنظیم کے کئی مزید مدرسین آگے بڑھے اور انہوں نے بھی ترجمہ قرآن کرانا شروع کر دیا۔ ہر سال یہ تعداد بڑھتی رہی، یہاں تک کہ رمضان 2019 میں پورے ملک میں 100 سے زائد مقامات پر دورہ ترجمہ قرآن ہوا اور تقریباً اتنی ہی تعداد میں خلاصہ مضامین قرآن حکیم بھی بیان ہوا۔ اور اس کے علاوہ اس پروگرام کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کئی اور اداروں اور علماء نے بھی دورہ ترجمہ قرآن کرانے شروع کر دیے اور اکثر مساجد میں رمضان میں تراویح کے بعد خلاصہ مضامین قرآن حکیم بھی بیان ہونے شروع ہو گئے۔ مئی تا دسمبر 1984 میں خطابات جمعہ میں منہج انقلاب نبوی مکمل بیان ہوا۔ 8واں سالانہ اجتماع 1985 میں منعقد ہوا۔ 23 تا 28 مارچ 1985 میں 6 روزہ محاضرات قرآنی روزانہ بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوئے، جن کا موضوع تھا قرآن کا تصور فرائض دینی۔ ان محاضرات کا مقصد یہ تھا کہ علماء و فضلاء کے سامنے بانی محترم اپنا فرائض دینی کا جامع تصور رکھیں اور انہیں تنقید کی دعوت دیں، تاکہ اگر انہیں اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی کریں، بصورت دیگر تائید کریں۔ تقریباً 100 علماء کرام کو دعوت دی گئی تھی۔ جن حضرات نے بالفعل شرکت کی ان کی تعداد 21 تھی۔ مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل، مولانا محی الدین لکھوی اور مولانا مفتی محمد حسین نعیمی اور دیگر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کی واضح اکثریت نے بانی محترم کے فکر کی کلی یا جزوی تائید کی۔ 11 دسمبر تا 20 دسمبر 1985 کو بانی محترم نے ابو ظہبی میں قرآن کی عظمت اور اس کی تعلیمات پر مشتمل 10 روزہ پروگرام کیا۔ اس پروگرام کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، بہت بڑی تعداد تک تنظیم کی دعوت پہنچی اور ایک بہت بڑی تعداد نے تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی۔ اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ 1986 میں تنظیم اسلامی نے متحدہ شریعت محاذ میں شمولیت اختیار کی، لیکن جلد ہی محسوس ہوا کہ محاذ میں شامل جماعتیں نفاذ شریعت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں یا پھر نفاذ شریعت ان کی پہلی ترجیح نہیں ہے، لہٰذا اس سے علیحدگی اختیار کر لی گئی۔ 1986 ہی میں 21 روزہ تربیت گاہ میں منتخب نصاب نمبر 2 یعنی حزب اللہ کے اوصاف کی تدریس مکمل ہوئی۔ 1986 میں تمام رفقائے تنظیم کو تحریری صورت میں تجدید بیعت کی دعوت دی گئی تاکہ جو بھی تنظیم میں رہنا چاہے وہ شعوری طور پر علی وجہ البصیرہ رہے۔
1987 میں ڈاکٹر صاحب کی تالیف جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی شائع ہوئی۔ مرکزی مجلس مشاورت منعقدہ 2-3 مارچ 1988 میں طے کیا گیا کہ قرارداد تاسیس میں توضیحات اور شرائط شمولیت پر مشتمل مفصل تحریر کو آئندہ تنظیم کی آئینی و دستوری اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی و تربیتی لٹریچر کا اہم اور اساسی حصہ سمجھا جائے گا۔ علاوہ ازیں تنظیم کو انقلابی خطوط پر چلایا جائے گا۔ ضروری مشاورت کے بعد رفقا کے 3 درجات متعین کیے گئے: مبتدی، منتظم اور غیر فعال۔ 14-15 ستمبر 1988 کو طلبہ تنظیم اسلامی پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پہلے کنونشن میں منیر الحق کو ناظم اعلیٰ، عبدالرؤوف حیدر کو لاہور، ڈاکٹر مقصود کو صوبہ سرحد، اصغر صدیقی کو پنجاب اور یونس واجد کو کراچی کا ناظم مقرر کیا گیا۔ 1989 سے پہلے ہر سال 1 یا 2 مرکزی تربیت گاہیں منعقد ہوتی تھیں، جن کا دورانیہ کبھی 10 روزہ، کبھی 15 روزہ اور کبھی 21 روزہ اور کبھی کبھار 40 روزہ بھی ہوتا تھا۔ 1989 میں سالانہ اجتماع کے موقع پر رفقا کے لیے باقاعدہ مبتدی اور منتظم تربیت گاہیں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ پہلی مبتدی تربیت گاہ 2 تا 9 جون 1989 اور پہلی منتظم تربیت گاہ 16 تا 23 جون 1989 قرآن اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوئیں۔ 1989 میں حلقہ جاتی تقسیم کا اعلان کیا گیا۔ کل 7 حلقہ جات کراچی، بلوچستان، جنوبی پنجاب، لاہور، شمالی پنجاب، سرحد اور وسطی پاکستان بنائے گئے۔ 1989 میں بیعت کے تقاضوں کے مطابق نظام العمل مرتب کیا گیا۔ 22 مارچ 1990 کو منتظم کی بجائے ملتزم کی اصطلاح اختیار کی گئی۔ اواخر 1991 میں تحریک خلافت پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ پہلا جلسہ خلافت دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہوا۔ 2 تا 3 اپریل 1995 کو ملتزم رفقا کا ایک مشاورتی اجتماع قرآن اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوا۔ یہ اجتماع درج ذیل امور کے بارے میں مشورے کے لیے تھا۔ نمبر 1، آئندہ تنظیم کا نظم دستوری ہو یا بیعت سم و طاعت پر مبنی ہو۔ 310 رفقا میں سے 284 آراء بیعت کے حق میں آئیں۔ نمبر 2، بانی محترم کو جانشین نامزد کرنا چاہیے یا اس کا فیصلہ مرکزی مجلس شورا پر چھوڑ دیا جائے۔ نامزد کرنے کی صورت میں اس کا اعلان کر دیا جائے یا وصیت کی شکل میں محفوظ رکھا جائے۔ 107 رفقا کی رائے تھی کہ فیصلہ وصیت کی شکل میں محفوظ رکھا جائے، جبکہ 284 آراء جانشین کی زندگی میں اعلان کرنے کے بارے میں تھی۔ بانی محترم نے جانشینی کے فیصلے پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ اسی موقع پر نائب امیر کے تقرر کا بھی فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے 4 نام آئے: رحمت اللہ بٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، جنرل محمد حسین انصاری صاحب اور انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کو فوری طور پر نائب امیر مقرر کر دیا گیا۔ 20-21 اکتوبر 1995 میں سالانہ اجتماع مینار پاکستان میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پہلی عالمی احیاء خلافت کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اسی طرح 1996 میں سالانہ اجتماع لیاقت باغ راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ اپریل 1996 کو ملتزم رفقا کا دوسرا مشاورتی اجتماع برائے آئندہ امیر منعقد ہوا، جس میں رفقا کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ 14 فروری 1997 کے باغ جناح لاہور میں خطاب جمعہ میں مسلم لیگ احیاء کے تقاضے اور نواز شریف کو مخلصانہ مشورے کے حوالے سے گفتگو کی۔ بعد ازاں 18 فروری 1997 کو اس گفتگو کی کیسٹ مائع ایک خط کے نواز شریف کے والد محترم جناب میاں شریف کی خدمت میں اس استدعا کے ساتھ ارسال کی کہ آپ وقت نکال کر اس کی سماعت فرما لیں، اور اگر مزید وضاحت کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے طلب فرما لیں یا آپ تشریف لانے کی زحمت گوارا کر لیں۔ اس کے جواب میں 23 فروری 1997 بروز اتوار میاں شریف صاحب میں اپنے 3 بیٹوں نواز شریف، شہباز شریف اور میاں عباس شریف کے قرآن اکیڈمی تشریف لائے۔ اس موقع پر بانی محترم نے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حالیہ انتخابات میں مسلم لیگ کو 2/3 اکثریت سے شاندار کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ کے پاس سنہری موقع ہے کہ آپ آئین میں وہ ضروری ترامیم کر سکتے ہیں جن کا وعدہ آپ نے سابقہ دور حکومت میں کیا تھا۔ میاں شہباز شریف نے کہا، ہم بھی خلافت راشدہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں عملی طور پر کیا کرنا ہوگا؟ بانی محترم نے فرمایا، آئین میں واحد ترمیم کر دیں کہ ہر سطح پر قرآن و سنت کی غیر مشروط اور بلا استثناء بالادستی ہوگی۔
اس کے ساتھ ساتھ آئین میں موجود ان تمام دفعات کو ختم کر دیا جائے جو قرارداد مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ مزید برآں شرعی عدالت کا درجہ کم از کم ہائی کورٹ کے برابر کر دیا جائے اور اس پر سے وہ تمام پابندیاں ختم کر دی جائیں جو ضیاء الحق نے عائد کی تھیں۔ علاوہ ازیں سود کے خاتمے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ 15 مارچ 1997 کو باقاعدہ مطالبہ تکمیل دستور خلافت مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس مہم میں خاص طور پر رفقا کی طرف سے بڑی تعداد میں پوسٹ کارڈ، خط اور ٹیلی گرام وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد پوسٹ کیے گئے۔ اپریل 1997 کو ملتزم رفقا کا تیسرا مشاورتی اجتماع ہوا۔ رفقا کی اکثریت نے رائے دی کہ بانی محترم جانشین کے نام کا اعلان کر کے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کریں تاکہ نئے امیر کی تربیت بھی ہو جائے۔ 26 اکتوبر تا 1 نومبر 1997 کو ملتزم رفقا کا چوتھا مشاورتی اجتماع ہوا جس میں آئندہ امیر کے لیے رائے لی گئی۔ کل 6 نام آئے: رحمت اللہ بٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، عبدالرزاق صاحب، حافظ عاکف سعید صاحب اور مختار حسین فاروقی صاحب۔ مرتب شدہ سوال نامے کی روشنی میں ان حضرات نے رفقا کے سامنے اپنا تعارف رکھا۔ دسمبر 1998 میں شورا میں تمام تجاویز پر غور کیا گیا۔ رمضان 1418 ہجری کے آخری عشرے میں بانی محترم نے اس معاملے پر استخارہ کیا۔ 4 سالہ مشاورت کے بعد 14 فروری 1998 کے ملتزم رفقا کے ایک خصوصی اجتماع میں حافظ عاکف سعید صاحب کی جانشینی کا اعلان کیا گیا۔ 1998 میں تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی، الاخوان، جمعیت اہل حدیث لکھوی گروپ پر مشتمل متحدہ انقلابی محاذ کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ بانی محترم کو اس محاذ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ فرقہ واریت میں شدت پسندی اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خاتمے کی خاطر مناسب قوانین کا مسودہ تیار کرنے کی غرض سے حکومت کی جانب سے علماء کمیٹی بنائی گئی اور بانی محترم کو اس کی سربراہی سونپی گئی۔ 15 تا 17 ستمبر 2002 کو مرکزی مجلس مشاورت کے اجلاس میں بانی محترم نے اپنی علالت کی بنا پر امارت حافظ عاکف سعید صاحب کو سونپ دی اور خود سبکدوش ہو گئے۔ اس اجلاس میں بانی محترم نے رفقا کو محکم اساسات اربعہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی جو درج ذیل ہے: نمبر 1 دعوت بذریعہ قرآن، نمبر 2 نظام بیعت، نمبر 3 انفرادی طور پر ہر رفیق کا اصل نصب العین رضائے الہی کا حصول اور اخروی نجات کی غرض سے دین کے قیام کی جد و جہد ہے، نمبر 4 منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حافظ عاکف سعید 11 جنوری 1958 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے والد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ گھر میں دینی و تحریکی ماحول ملا۔ دوران تعلیم 1974 تا 1977 حفظ قرآن کی تکمیل بھی کر لی۔ آپ نے 1980 میں پنجاب یونیورسٹی سے امتیازی نمبروں میں ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ قبل ازیں 1975 میں تنظیم اسلامی کے تاسیسی اجلاس کے موقع پر فریضہ اقامت دین کی جد و جہد کی ادائیگی کی غرض سے تنظیم کی رفاقت اختیار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ 1981 میں خدمت دین کے جذبے کے تحت قرآن اکیڈمی سے وابستہ ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے بنیادی دینی علوم کے حصول کی خاطر قرآن اکیڈمی کی 3 سالہ فیلوشپ اسکیم میں شمولیت اختیار کی۔ فیلوشپ اسکیم سے فراغت کے بعد تنظیم اسلامی اور مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت شائع ہونے والے جملہ جرائد یعنی ماہنامہ میثاق، سہ ماہی حکمت قرآن اور پھر جون 1995 سے اضافی طور پر 7 روزہ ندائے خلافت کی ادارتی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے۔ بعد ازاں 1998 میں ناظم قرآن کالج کی ذمہ داری بھی آپ کو سونپ دی گئی۔ اس پر مستضاد 1991 تا 2002 تنظیم اسلامی کے مرکزی ناظم نشر و اشاعت کی حیثیت سے بھی آپ اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ ستمبر 2002 میں تنظیم اسلامی کی امارت کے منصب پر فائز ہوئے۔ جو کام ساری دنیا کے مسلمانوں نے نہیں کیا وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس دور میں شریعت نافذ کر دی، اسلام کا عملی نمونہ قائم کر دیا، جو بقیہ 57 اسلامی ملک آج تک نہیں کر سکے۔ اور ہم جو اسلام کے نام پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے، خطہ زمین، کیا رکاوٹ ہے؟ آج ہندو رکاوٹ ہے، انگریز رکاوٹ ہے، 95% مسلمان ہیں یہاں پر۔ پھر کیوں نہیں ہے شریعت؟ پھر کیوں نہیں اللہ کا دین قائم؟ ہم خود رکاوٹ ہیں، لہذا مار پڑے گی اور پڑ رہی ہے۔
27 دسمبر 2002 کو امیر محترم نے محترم اظہر بختیار خلجی صاحب کو ناظم اعلیٰ مقرر فرمایا اور سابق ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کو ناظم نشر و اشاعت مقرر فرمایا۔ 25 تا 27 دسمبر 2003 کل پاکستان ملتزم رفقا کا تربیتی اجتماع کراچی میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر تنظیم میں اعانت کی بجائے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آئندہ انفاق کے ضمن میں بعض پرس اور محاسبہ نہیں ہوگا، البتہ ترغیب و تشویق کا اہتمام کیا جائے گا۔ 2005 میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں شدید زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے سالانہ اجتماع کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کے لیے مختص کردہ فنڈز زلزلہ زدگان کی امداد اور تعمیر نو کے لیے خرچ کیے گئے۔ 2005 میں امیر تنظیم اسلامی نے بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ تنظیم اسلامی میں آئندہ سے زکوٰۃ کو فی سبیل اللہ کی مد میں خرچ نہیں کیا جائے گا، چونکہ زکوٰۃ اصلاً فقراء و مساکین کا حق ہے اور فی سبیل اللہ میں توسع کے معاملے میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا زکوٰۃ جیسے معاملے میں محتاط طرز عمل زیادہ بہتر ہوگا۔ 2004 اور 2006 کے سالانہ اجتماعات دراجکے اور سادوکے میں منعقد ہوئے۔ 2006 میں نئے شامل ہونے والے رفقا کو پہلے مرحلے کے طور پر تنظیم کی فکر سے روشناس کرانے کے لیے حلقے کی سطح پر ایک تعارفی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نئے شامل ہونے والے رفقا اکثر اوقات فوری طور پر مبتدی تربیتی کورس میں شمولیت اختیار نہیں کر پاتے۔ 2008 میں تنظیم اسلامی میں شادی شدہ رفقا کے لیے گھریلو اسرہ منعقد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حلقہ جات کی زونز میں تقسیم اور نائبین ناظم اعلیٰ کی تقرری عمل میں آئی۔ 2009 میں سالانہ اجتماع مرکزی اجتماع گاہ بہاولپور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں، لیکن اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف نے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو عین وقت پر فون کر کے اجتماع منسوخ کرنے کی سفارش کی، لہٰذا اجتماع منسوخ کر دیا گیا۔ 4 تا 9 مارچ 2010 میں پہلی مرتبہ آل پاکستان امرائے مقامی تنظیم کے لیے ایک خصوصی تربیتی کورس فیصل آباد میں منعقد ہوا۔ 14 اپریل 2010 کو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 2010 میں توبہ کی پکار کے عنوان سے 22 تا 29 اکتوبر ایک ملک گیر مہم چلائی گئی۔ مدرسین کے لیے سالانہ ریفریشر کورسز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امرائے مقامی تناظیم کے لیے دوسرا خصوصی تربیتی اجتماع 24 تا 27 مارچ 2012 میں فیصل آباد میں منعقد ہوا تھا۔ فحاشی اور عریانی کے خلاف آل پاکستان ملک گیر دستخطی مہم شروع کی گئی، جو 3 نومبر 2013 تا 5 جنوری 2014 تک جاری رہی۔ ان دستخطی شیٹوں کو صوبائی علاقے کی بنیاد پر جلد کروایا گیا اور ان کی CD بنا کر وزیر اعظم پاکستان کو ارسال کی گئی۔ امرائے مقامی تنظیم کے لیے تیسرا خصوصی تربیتی کورس 22 تا 25 نومبر 2014 میں فیصل آباد میں منعقد ہوا۔ 2015 میں ملک گیر انسداد سود مہم 9 نومبر تا 25 دسمبر جاری رہی۔ یہ مہم بہت کامیاب رہی، پورے ملک میں تنظیم اسلامی کا تعارف ہوا۔ اس مہم کے دوران اخبار میں سود کے خلاف کالم لکھے گئے، جماعت اسلامی اور کئی دوسری جماعتوں کی بھرپور تائید حاصل ہوئی۔ متعدد علماء نے جمعے کے خطبات میں سود کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس طرح پورے ملک میں سود کے خلاف ایک فضا بن گئی۔ تنظیم اسلامی کی سود کے خلاف کوششوں کا آغاز 2012 سے ہوا تھا۔ 2013 میں امیر تنظیم اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ میں سود کو ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ 2015 میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس سرمد جلال عثمانی نے یہ کہہ کر درخواست خارج کر دی کہ جو سود نہیں لینا چاہتے وہ نہ لیں، اور جو سود لے رہے ہیں ان کو اللہ خود پوچھ لے گا۔ 2002 سے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کی جانب سے انسداد سود کا ایک نہایت اہم مقدمہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس معرض التوا میں پڑا تھا۔ تنظیم اسلامی کی کوششوں سے اسے 2015 میں سماعت کے لیے منظور کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے 14 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ جاری کیا، جن کے جوابات انجمن خدام القرآن کے شعبہ تحقیق کی طرف سے دیے گئے۔ 2019 میں امرائے مقامی تنظیم کے لیے چوتھا خصوصی تربیتی کورس 21 تا 24 مارچ فیصل آباد میں منعقد ہوا۔ 2019 ہی میں ملک گیر دعوت فکر اسلامی مہم 1 اگست تا 31 اکتوبر منعقد کی گئی۔
امیر تنظیم اسلامی نے مشاورت کے بعد 12 دسمبر 2019 کو اعجاز لطیف صاحب کو نائب امیر تنظیم اسلامی مقرر کیا۔ 14 جولائی 2020 کو امیر تنظیم اسلامی نے اپنی علالت کے باعث مرکزی مجلس عاملہ کے نام ایک تحریر میں امارت سے دستبرداری کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ نئے امیر کے تقرر کے حوالے سے جلد از جلد مرکزی شورا کا اجلاس بلایا جائے۔ مرکزی عاملہ کے خصوصی اجلاس منعقدہ 16 جولائی 2020 میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو اور مشاورت کے بعد غالب اکثریت نے اس بات سے اتفاق کیا کہ امیر محترم کی علالت اور تنظیم کی بہتری کے پیش نظر امارت کی تبدیلی ضروری ہے۔ نئے امیر کے تقرر کے لیے مجلس شورا کا اجلاس 8-9 اگست 2020 کو منعقد کرنے اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو ناظم استصواب رائے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی، جسے امیر تنظیم حافظ عاقب سعید صاحب نے منظور فرمایا۔ مرکزی مجلس شورا کے کل 88 ارکان میں سے 82 نے شرکت کی۔ واضح اکثریت نے شجاع الدین شیخ صاحب کے حق میں رائے دی۔ امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے نئے امیر شجاع الدین شیخ صاحب کے تقرر کا باقاعدہ اعلان فرمایا۔ امارت کی اس منتقلی کے موقع پر سابق امیر محترم نے اپنی الوداعی تقریر میں درج ذیل اساسی محکمات کا خاص طور پر ذکر کیا۔ نمبر 1، ہمارا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا حصول ہے۔ نمبر 2، ہماری اجتماعی جد و جہد کا ہدف اور مقصود اللہ کے دین کو بتمام و کمال ایک مکمل نظام اجتماعی کی شکل میں نافذ کرنا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی ہدف ہے۔ نمبر 3، ہماری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے۔ نمبر 4، ہمارا طریق تربیت و تزکیہ بھی خانقاہی نہیں، انقلابی یعنی نبوی طریق تزکیہ پر مبنی ہے۔ نمبر 5، ہماری تنظیم کی اساس بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر قائم ہے۔ نمبر 6، ہمارا منہج سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے ماخوذ ہے۔ بعد ازاں سوائے ایک رکن شورا تمام موجودہ اراکین شورا بشمول سابقہ امیر حافظ عاقب سعید صاحب نے نئے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آخر میں نئے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہا کہ امارت بغیر مانگے مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اگر کوئی خود سے مانگے تو پھر وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا ذاتی تعارف اور موجودہ ذمہ داریوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ حضرات کی تائید و نصرت اور دعاؤں کی شدید ضرورت ہوگی۔ اس خطے میں 400 سالہ دینی جد و جہد اور امانت کا بار ہمارے ذمے ہے۔ آپ امیر تنظیم کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آسانی اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ محترم شجاع الدین شیخ 29 ستمبر 1974 کو پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد 1947 میں ہندوستان کے صوبے گجرات سے ہجرت کر کے کراچی میں مقیم ہوئے۔ ان کی اعلیٰ تعلیم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ہے، اور انہوں نے اپنی 4 سالہ آڈٹ ٹریننگ 2001 میں AF فرگوسنز اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے مکمل کی۔ شجاع الدین شیخ نے 1989 میں کراچی ہی سے عربی کے چند بنیادی کورسز کیے۔ انہوں نے MA اسلامیات کی ڈگری جامعہ کراچی سے 1998 میں حاصل کی۔ شجاع الدین شیخ جید علماء و اسکالرس کے لیکچرز اور دروس میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ خاص طور پر 1991 سے انہوں نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچرز اور دروس قرآن سننا شروع کیے، جنہیں انہوں نے اپنے دل کی آواز سمجھا۔ اس نے واپس لیا۔ عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ 1998 میں انہوں نے بحیثیت رفیق تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں انہوں نے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت قرآن اکیڈمی DHA کراچی سے 1 سالہ قرآن فہمی کورس 2002 میں مکمل کیا۔ شجاع الدین شیخ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تربیت مکمل کر کے اسے ذریعہ معاش نہیں بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خصوصی توفیق بخشی کہ وہ اپنی زندگی کو غلبہ اسلام کے عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں 2002 میں اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ وہ کئی سال وہاں فیکلٹی ممبر رہے، اور اگست 2020 کے آغاز تک وہ قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں ڈائریکٹر اکیڈمکس کے منصب پر بھی فائز رہے۔
اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کٹتا ہے اس سے جڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں. اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کردار سامنے تھا. ادھر اللہ کے پیغمبر نے بات پیش کی اور ادھر اماں خدیجہ نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ اور بقیہ لوگوں نے بھی قبول کر لی. انہوں نے 2001 میں مختلف سیٹلائٹ چینلز اور سوشل میڈیا پر اپنے قرآنی لیکچرز اور دروس کا آغاز کیا جو اب تک جاری ہیں. علاوہ ازیں انہوں نے پاکستان کے مختلف تعلیمی، تجارتی، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں بھی لیکچرز دیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بیرون ملک برطانیہ، آسٹریلیا، ہانگ کانگ، عمان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک کے دورے کیے اور وہاں لیکچرز دیے. شجاع الدین شیخ 1999 سے تنظیم اسلامی کے مختلف مناصب پر فائز رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جن میں عوامی خطابات، دعوت، تربیت اور مختلف تنظیمی امور شامل ہیں. دعوتی، تربیتی اور نظامت کے شعبہ جات میں وہ تنظیم اسلامی میں مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے ہیں اور 8 اگست 2020 تک امارت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ تنظیم اسلامی کے مرکزی ناظم شعبہ تعلیم و تربیت کے نائب تھے. 2009 تا 2020 شجاع الدین شیخ نے قرآنی تعلیم کے ایک جامع نصاب کی تیاری کی نگرانی کی. یہ نصاب تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کے لیے ہے اور یہ قرآن کے مکمل ترجمہ و تشریح پر مشتمل ہے، جس پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں اور وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان سے توثیق شدہ ہے. شجاع الدین شیخ 8 اگست 2020 کو تنظیم اسلامی کے امیر منتخب ہوئے. نومبر 2020 میں کورونا کی وبا کے باعث سالانہ اجتماع منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ پورے پاکستان میں حلقے کی سطح پر ایک روزہ پروگرام منعقد کیے گئے. فروری 2021 میں پورے ملک کی سطح پر اسرائیل نامنظور مہم کا انعقاد کیا گیا اور مارچ 2021 میں حرمت سود آگاہی مہم کا ملک گیر سطح پر انعقاد کیا گیا. 2021 ہی میں 27 اگست تا 19 ستمبر ملک گیر نفاذ دین اسلام مہم جاری رہی. 1975 میں تنظیم اسلامی کے نام سے جس قافلے کا آغاز ہوا تھا، الحمدللہ وہ اب مستقل مزاجی سے اقامت دین کی منزل کی جانب رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی مستقل مزاجی اور اخلاص نیت کے ساتھ محض رضائے الہی کی خاطر یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام سعی و جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین.